قال امیر المؤمنین علیہ السلام اذکر کعبہ صلوات سامعین محترم نمازی اور روزدار حضرات، آج 21 ماہ رمضان مبارک ہے، ہمارے مولا کی شہادت کا دن ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے، کائنات آج ایک عادل امام سے محروم ہو گئی۔ انبیاء کی تاریخ میں دیکھیں، معصومین کی تاریخ میں دیکھیں، نبیوں کا اپنا عدل و انصاف ہے، معصومین ہر ایک کا اپنا معیار ہے، لیکن جناب امیر المومنین کا عدل و انصاف اپنا مقام رکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمان بھی معصوم کا ہے، قتل امیر المومنین باشد العدل، مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس کی علت ہے شدت عدالت، شدت سے عادل امام تھے۔ اور واقعی مومنین عام انسان کی سوچ اور فکر مولا کے اس پہلو کو سمجھ نہیں سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتا انسان کا عقل۔ مولا کتنے اللہ کے احکام کے پابند رہنے والے اور پابندی کروانے والے تھے۔ حقوق العباد کے حوالے سے دیکھیں تو آقا امیر المومنین علیہ السلام پوچھا کہ آقا آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ اللہ کے نمائندہ ہیں، آپ اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ توجہ چاہیے مومنین، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے آقا کی سیرت کے مطابق زندگی کو بنائیں۔ آقا کی سیرت کے مطابق اگر ایک انسان عمل کرتا ہے وہ خدا کا صاحب معرفت انسان ہے، اس کو مقام عرفان حاصل ہوتا ہے۔ کہ دیکھیں دنیا ہے، دن رات ہم کمائی کرتے ہیں، دنیا ہے ایسی کہ دن رات جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، پھر اس کا ہر حوالے سے ہم نے حساب دینا ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ السلام نازل بلاغہ میں ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں فی حلال حساب فی حرام عقاب، کہ دنیا کے حلال کا حساب ہے، حرام کا عقاب ہے، حرام کی سزا ملے گی۔ ہر عقل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال کمانے کا بھی پھر حساب ہے۔ ایک بندہ حلال کما رہا ہے، کھا رہا ہے، لا رہا ہے، پھر بھی حساب ہے، بالکل حساب ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تیرے حلال میں یتیموں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، جی ذی القربا کا حق ہے، صلہ رحمی کے حقوق ہیں، وہ کہاں ہے تیری اس حلال آمدن میں؟ تو نے کبھی سوچا ہے میرے ہمسائے میں بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں؟ تو نے کبھی سوچا ہے میرے ذی القربا میں غریب ہیں یا امیر ہیں؟ وہ میری مدد کی مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض ایسے بلکہ اکثر افراد ایسے ہیں، اپنے کھانے پینے میں محو ہیں، اپنی زندگی چلانے میں محو ہیں اور خوش رہتے ہیں، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، میری آمدن اتنی ہے، میں خود اتنا اچھا کھا پی رہا ہوں، نہ اس کو مخلوق خدا کا پتہ ہے، نہ یتیموں کا پتہ ہے، نہ بیواؤں کا پتہ ہے۔ یاد رکھیں مومنین کہ فقہ کے اعتبار سے رسول پاک فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، کہ جہاں آپ رہتے ہیں آپ کی رہائش سے 12 کلومیٹر کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں یہ آپ کے ہمسائے ہیں، اور اس ایریے کے اندر کوئی بھوکا پیاسا ہے، کوئی غریب ہے، نادار ہے، مریض ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ تو نے اس کا کیوں نہیں خیال کیا؟ تو کہتا تھا میں حلال کما رہا ہوں، اپنے آپ میں مطمئن تھا، اس حلال کمائی میں اللہ فرمائے گا میرے اس غریب کا حصہ تھا کیوں نہیں ادا کیا؟ دیکھو مومنین، توجہ چاہتا ہوں تھوڑا سا نا ذہنی، یہ ایسے ایام ہوتے ہیں اس میں انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، خیال کیا کریں،
صرف اپنی ایک روش پہ نہ چلیں، میں سن لیا اور چلے گئے. عمل ہمیں کوشش کرنا چاہیے عملی صورت میں، تاکہ ہماری آخرت ٹھیک ہو سکے. مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب حسنین شریفین سرکار کو آج صبح اذان صبح سے پہلے حسنین شریفین اور مولا کے صحابیوں نے آقا کو دفنا دیا تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پاک خاندان اتنا عظیم تھا نہ اتنا ہی مظلوم ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مولا کو اذان صبح سے پہلے صحابہ نے حسنین شریفین نے کیوں دفنا دیا؟ نہیں صبح لوگوں کی انتظار کی، نہیں زیادہ مشہوری کی. اتنی مظلومیت ہے اس گھرانے کی، دشمنوں کے خطرے کی وجہ سے مولا کو مخفی دفنایا گیا. سوچیں گے، مخفی مولا کی قبر کسی کو بتائی تک نہیں گئی. یہ جہاں مولا کی ذریعہ مبارک ہے یہ بعد میں نشاندہی ہوئی. کچھ قرائن، کچھ نشانیاں جو تاریخ میں موجود ہیں ان کے ذریعے مولا کی قبر کو پہچانا گیا. لیکن جب دفن کیا گیا ہے کتنی مظلومیت کی بات ہے. کائنات کا امیر ہو، کائنات کا اللہ کا بنایا ہوا ولی ہو، رسول پاک کا نئے ہو، داماد رسول ہو، اور ان کو مخفی دفنایا جا رہا ہے. یہ تمام اہل اسلام پہ سوال ہے کس وجہ سے مولا علی کو مخفی دفنایا گیا؟ یہی وجہ تھی. مومنین توجہ کیجیے، آپ شیعہ ہیں، آپ حق پر ہیں، حق کی قوم ہیں. امام پاک کو کیوں مخفی دفنایا گیا؟ یہ وہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے 70 سال تک مولا علی علیہ السلام پر ممبروں پہ تبارہ کروایا، ممبروں پہ گالی گلوچ کروایا، ہر محفل میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و ستم کروایا، انہی لوگوں کے شر اور فتنے کی وجہ سے مولا علی کی قبر مخفی رکھی. مولا علی کو رات کے اندھیرے میں دفنا دیا گیا اذان صبح سے پہلے. اور سنیے، ہمیں جتنی بساط ہم رکھتے ہیں اپنے امام کی آواز کو بلند کرنا چاہیے ہر پہلو پہ. ذی القربیٰ کا مسئلہ ہو، یتیموں کا مسئلہ ہو، غریبوں کا مسئلہ ہو. مومنین توجہ کریں، آقا امیر کائنات کو جب غسل دیا جا رہا ہے تو مولا امیر المومنین کی پشت سیاہ تھی. اب جناب اسبغ ابن نباتہ بہت ہی مقرب صحابی ہیں مولا علی علیہ السلام. حسنین شریفین سے مولا حسن سے سوال پوچھتے ہیں کہ آقا یہ آپ کے بابا کی پشت سیاہ کیوں ہے؟ مومنین توجہ کی بات ہے، یہ قیمتی باتیں قسمت سے ملتی ہیں. یاد رکھ لو، آج ہمارے ممبروں پر حق چلا گیا. جو آپ تک سیرت معصومین پہنچنی تھی وہ کوئی نہیں پہنچاتا. ہر بندہ آج لالچ میں ہے، بانی ہے تو شہرت کے پیچھے ہے، جی پڑھنے والا ہے تو ریاکار ہے، اور لوگوں کے دین تباہ کر کے پیسے کمانے کے چکر میں ہے. یہ قیمتی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. سیرت امیر کائنات کیا ہے، سخاوت امیر المومنین کیا ہے، نماز امیر المومنین کیا ہے، عبادت مولا علی کیا ہے، عبادت مولا حسن حسین کیا ہے، جی غریب پروری کیا ہے. ان سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے جو مومن کی ایک میراث ہے. تو دیکھیں جب جناب اسبغ، بڑی راز کی بات ہے، توجہ میری بہت یہ قیمتی باتیں ہیں، توجہ کریں، دل پہ رکھیں، دماغ پہ رکھیں ہم، تاکہ مولا کے سیرت کے اوپر چلنے والے بن جائیں. اب دیکھیں جناب اسبغ ابن نباتہ جیسا مقرب صحابی جو صبح و شام ہر وقت مولا کے ساتھ ہے، لیکن حد ہو گئی مولا امیر علیہ السلام کی رضا خدا کی، کاموں میں خوشنودی خدا الہیت کی حد ہو گئی. اتنے مقرب صحابی کو زندگی بھر پتہ نہ چل سکا مولا کی پشت سیاہ کی. آج صبح
رات کو جب غسل ہو رہا ہے اس وقت مولا حسن سے سوال کر کے پوچھتا ہے یہ صحابی، مولا کی وہ سیاہ کیوں ہے؟ بڑا درس ہے ہمارے لیے مومنین، ہم کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت پا سکتے ہیں، مولا کے اس راز کو سمجھیں۔ اب جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اسبق تجھے نہیں معلوم میرا بابا رات کے اندھیرے میں اس پشت پر غلے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر غریبوں کے گھر جا کر رکھتے تھے، یتیموں کے گھر جا کر رکھتے تھے، بیووں کے گھر جا کر رکھتے تھے، مستحق اور نادار لوگوں کے گھر جا کر اتنا کثرت سے بوریاں اٹھاتے کہ میرے بابا کی پشت سیاہ ہو گئی۔ مومنین کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ کریں کہ ایک دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، ایک مہینہ، چند مہینوں سے پشت سیاہ نہیں ہوتی۔ یعنی مولا امیر المومنین نے ایسے ہی میں کہہ سکتا ہوں پوری زندگی اتنا مستحقوں غریبوں کی مدد کی ہے، اور رات کے اندھیرے میں اتنی کثرت سے بوریاں اٹھا کر پہنچاتے کہ مولا کی پشت سیاہ ہو گئی، اور غریبوں کے گھر پہنچاتے۔ اور دیکھیں اس میں راز کتنا مخفی رکھا، کیوں رکھا؟ اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے کرنا، کسی کو خبر تک نہ ہو، یہ ہے رضا خدا۔ یہ کام ہوتا ہے جو معراج پہ پہنچاتا ہے انسان کو قرب خدا ہے۔ تو اب اسبغ جیسے صحابی کو پتہ نہیں رہا ساری زندگی کہ مولا بوریاں رات کو اٹھا کر غریبوں کو دیتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا کام کر لیں تو ہم جب تک بتائیں نہیں ہیں ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ جی ہم بڑے اچھے انداز میں اپنے کچھ قریبی دوستوں کو کہیں گے میں نے یار یہ کام کیا، جی رشتہ داروں کو کہیں گے میں نے یہ کیا ہے، کسی نہ کسی پہلو سے اظہار کریں گے۔ تو لیکن مولا کی للہیت کو دیکھیں، اور حد ہو گئی، پوری زندگی گزر گئی اور غرباء مسکینوں کی خدمت کی، کسی کو علم تک نہ تھا۔ تو اب اسبغ حیران ہوتے ہیں، اور فقط یہ غلہ اٹھانا مولا کا کام نہیں تھا۔ اے اہل اسلام ایسا امام دکھاؤ ہمیں، ایسا نمائندہ خدا دکھاؤ ہمیں جو ہر رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، 2000 سجدے اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہو، 2000 سجدے، قرآن پاک ختم کرتا ہو، غریبوں کی اتنی کثرت سے جا کر مدد کے ان کے گھروں میں غلہ رکھ کر آتا ہے، پشت کیا ہے مولا علی۔ اور اس کے علاوہ کتنے نادار، نبینے آنکھوں سے، نبینے ہاتھ پاؤں سے معذور لوگ جو لقمہ نہیں توڑ سکتے، رات کے اندھیرے میں جا کر مولا ان کو لقمے توڑ توڑ کر کھلا رہے ہیں۔ دیکھیں آج اس پاک نمائندہ الہی کی شہادت ہے، ایسا مقرب خدا، ایسا للہیت میں کام کرنے والا امام، اتنا عبادت گزار امام، اتنا سخی امام، اتنا غریب پرور امام، اتنا اللہ کے خوف میں تڑپنے والا امام، اس پاک امام کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور مخفی، اس پاک امام کو دفنایا جا رہا ہے چھپا کر، اس امام کے جنازے کو عام نہیں کیا جا رہا، اور حسنین شریفین معصوم امام ہو کر نہیں ہے بابے کے جنازے کو کھلم کھلا پڑھا سکتے۔ کیسی دنیا ظالم، کیسے دنیا کے ستم کہ پاک امام کو مخفی دفنایا گیا۔ ایک روایت میں نے سنی ہے البتہ مومنین کہ یہ صرف میرے مولا کوفہ کے اندر شہر تک محدود نہیں تھے، غریبوں کی مدد، نبینوں کی مدد، معذوروں کو جا کر کھانا کھلانا، اور ایک معذور نہیں، ہر رات کو کئی معذوروں کو گھر جا کر کھانا کھلاتے، نبینوں کو۔ توجہ چاہتا ہوں کہ پھر مزے کی کتنی بات ہے، کیا کمال ہے میرے مولا کی عظمت و قرب خدا کا، کہ جب بھی
رات کو جاتے تھے نا معذوروں کو کھانا کھلانے، نبینے ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، ایسے بھی معذور تھے، نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے نہ آنکھیں، ان کو مولا کھانا کھلا رہے ہیں، لقمے توڑ توڑ کر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں من انتا، من انتا، آپ کون ہیں جو ہر رات اندھیرے میں آ کر مجھے کھانا کھلاتے ہیں، مجھے سکون دیتے ہیں، میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے امیر المومنین۔ زندگی بھر لوگ پوچھتے رہے لیکن مولا نے اپنا نام تک نہیں بتایا، کیا جواب دیتے تھے؟ جب وہ معذور پوچھتے تو مولا ایک ہی جواب دیتے، کیا خوف خدا کا جواب تھا، فرماتے تھے فقیر جالس عند الفقیر، ایک فقیر بندہ فقیر کے سامنے بیٹھا ہے، جب بھی کوئی سوال کرتا من آتا آپ کون ہے تو مولا یہی فرماتے میں ایک فقیر بندہ ایک فقیر کے سامنے بیٹھا۔ میں نے پہلے عرض کیا ابتدا میں کہ مولا نمائندہ خدا ہو کر، کوفہ کے بادشاہ ہو کر، مکہ و مدینہ کے شہنشاہ ہو کر لباس جو پہنتے تھے عجیب لباس ہوتا، ایسا میں کہتا ہوں کسی غریب کا نہیں ہوتا تھا جیسے مولا لباس پہنتے، جگہ جگہ ٹکڑے، جگہ جگہ ٹانکے لگے ہوئے، اور مولا پر سوال ہوتا آقا آپ اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ مومنین علی والو توجہ کرو، یہ ہمارے لیے ایک بڑا کامیاب درس ہے، ہمارے لیے کامیاب سیرت ہے آقا کی۔ امام پاک فرماتے جب بھی سوال ہوتا امام فرماتے دربار خدا میں نے بھی پیش ہونا ہے اور مخلوق خدا نے بھی پیش ہونا ہے، وہاں اگر مخلوق خدا کہہ دے یا اللہ یہ ہمارے امیر تھے، یہ ہمارے وقت کے بادشاہ تھے، وہاں میرا لباس، وہ بندہ کہہ دے میرا لباس خستہ تھا، یہ ہمارے امیر المومنین کا لباس قیمتی تھا، اے عبد خدا علی وہاں کیا جواب دے گا خدا کے دربار میں؟ کچھ سوال نہیں۔ اس لیے میں اچھا لباس نہیں پہنتا ہوں جیسے امام کا ہے، میں اس سے بھی کم لباس پہنتا ہوں، اور اس لیے ناظر بلاغہ میں ہے، 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں توجہ کریں کیونکہ آج یوم شہادت ہے مولا کا۔ ناظر بلاغہ میں ہے کہ مولا اسی لباس کو ٹانکے لگا رہے ہیں، ایک جگہ سے ٹانکا لگاتے ہیں آگے سے پھٹ جاتا ہے وہ کرتا، دوسری جگہ ٹانکا لگاتے ہیں وہ تیسری جگہ سے پھٹ جاتا ہے، میرے امام ہاتھوں پہ رکھ کر کہتے ہیں خدایا گواہ رہنا اس نے میرا ساتھ چھوڑا ہے، علی نے اس کا ساتھ نہیں۔ کھجوروں کے پتوں سے سینکڑوں ٹانکے مولا کے کرتے کے لگے ہوتے تھے، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور بار بار آستین کو مولا پیچھے کرتے ہیں پھر سیدھے کرتے ہیں، تو ایک بچہ ہے مجمع میں بیٹھا ہے، باپ سے سوال کرتا ہے کہ بابا مولا علی علیہ السلام یہ بار بار آستین کو پیچھے کرتے ہیں پھر سیدھے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرف صحابی صاحب تقوی شیعہ صاحب تقوی ماننے والے، تو وہ جواب دیتے ہیں بیٹا مولا علی کا چونکہ ایک ہی کرتا ہے، صرف ایک، اسی کو دھوتے بھی ہیں اور پہنتے بھی ہیں، دوسرا ہے ہی نہیں ہے کہ یہ رکھ دیں اور دوسرا پہن سکیں، ایک ہی کرتا ہے، اس کو چونکہ دھویا ہے اور ابھی کچھ گیلا ہے، اور چونکہ اس پر کھجورے کے پتوں کے ٹانکے لگے ہوئے ہیں اور کھجور کا پتا جب گیلا ہو جائے تو اس کا کانٹا چبھتا ہے، اس لیے مولا کے ہاتھ کو جب وہ کانٹا چبھتا ہے تو علی آستین پیچھے کرتا، جب دیکھتے ہیں خطبے میں کھڑا ہوں تو پھر اس کو آگے کر دیتے، ایسا امام، ایسا صاحب تقوی زاہد امام، ہر طرف سے مخلوق خدا کا نمونہ امام، عدالت کے پہلو، سخاوت کے پہلو، جس پہلو میں مولا کو آپ دیکھ لیں اس جیسا پاک امام دنیا میں نظر ہی نہیں آتا ہے جیسے مولا علی کا ہر پہلو کامل تھا۔ اس لیے میرے امام نے آخر وقت میں جب ضرب لگی ہے تو میرے امام نے بہت بڑے دعوے کے ساتھ فرمایا فزت برب العالمین، میں آج کامیاب جاؤں، آج اس امام کی مومنی
صبح جنازہ اٹھا، ہماری صبح کی نماز میں بہترین فرصہ ہوا مولا کا، تو صرف ایک دو جملے ابھی بھی تکمیل ہو جائے کہ جب میرے مولا کا آخری وقت آتا ہے، طبیب بلایا گیا اور طبیب نے کہا اے حسن آپ کے بابے کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے، کچھ وصیتیں ہیں تو پوچھ لو، اور ہو سکتا ہے تو بابے کو دودھ پلاؤ۔ مومنین، بس دودھ کا نام آنا تھا، چند لوگوں نے سنا، چند بچوں نے سنا کہ مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، سارے بچے گھر دوڑتے گئے، اور ان میں سے اکثر یتیم تھے، اور وہ بھی کیسے مولا کے گھر جمع ہوئے تھے، کیونکہ جن یتیموں کو مولا رات کو جا کر کھانا دیتے تھے نا، آج تیسرا دن ہو گیا تھا کسی نے کھانا نہیں پکایا۔ اسی نشانی اور اسی بات کو دیکھتے یتیم وہاں جمع ہو گئے کہ تیسرا دن ہے، مولا علی زخمی ہے، لیکن پتہ چلا کہ یہی شخصیت تھی جو رات کو ہمیں آ کر کھانا دیتے تھے۔ زندگی بھر کسی کو علم نہیں تھا، تو یتیم جمع تھے، جب انہوں نے سنا کہ دودھ کی ضرورت ہے، سارے یتیم گھروں کو دوڑے۔ نہ جانے کس طرح گھروں میں ایک ایک کپ میں دودھ ڈال کے سارے دوڑتے ہوئے آئے۔ تاریخ کہتی ہے 70 یتیم 70 جام دودھ لے کر آئے، تو جب مولا کے قریب آئے، مولا وصیتیں کر رہے تھے، آخری وصیت بھی ختم ہوئی، اور ادھر سارے بچے دودھ کے جام اٹھا کر کھڑے ہیں، تو ایک دم مولا فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، سب بچوں کے دودھ ہاتھوں سے گر گئے، کہنے لگے آقا ہم تو آپ کے لیے دودھ لے کر آئے تھے، ہاتھوں سے ان کے جام ٹوٹ اور گر گئے۔ عزاداروں میں کہتا ہوں میرے مولا، اے میرے مظلوم امیر کائنات، آپ کے حکیم نے طبیب نے فقط دودھ کا نام لیا، اتنے بچے دودھ کے نام لے کر آ گئے، لیکن آپ کو پرسو میرا مولا آپ کے مظلوم کربلا کا وہ جو 3 دن کا پیاسا مسلمانوں نے ذبح کیا، وہ 3 دن کے پیاسے اس کے معصوم بچے مسلمانوں نے ذبح کیے، اور 3 دن تک اس کا لاشا بے غور و کفن ریگے کربلا پہ تھا۔ اے میرے مولا، آپ کا جنازہ تو ملائکہ نے اٹھایا نا، آپ کا ملائکہ آپ کی وصیت کے مطابق پیچھے سے جنازہ حسنین نے اٹھایا، آگے سے فرشتوں نے اٹھایا، اور قبر میں جا کر فرشتوں نے ہی اتارا۔ مولا بے شک آپ بہت مظلوم ہیں، آپ کا جنازہ کتنی شان کے ساتھ کیا، اگرچہ مخفی تھا، لیکن ہائے میرا مولا آپ کے مظلوم کربلا کا جنازہ وہ مسلمانوں نے پہلے تو تیروں پہ اس کو بلند کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے وہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے ساتھ پیمال کر دیا، اور تیسرے دن اس پامالی کی حالت میں آ کر سید الساجدین نے دفن کیا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، سیادت الذین ظلموا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين عليه السلام وشفاعته يوم الورود، اللهم صل على محمد وآل